بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے 15ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بتایا جائے گا۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب میں سے پارہ نمبر ہے 13 سورہ ابراہیم میں سے میں نے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی بیج کو تناور درخت بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ سب سے پہلے بیج اعلیٰ ہو، اندر سے کھوکھلا نہ ہو، اس کو کیڑا نہ لگا ہو، گھن والا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر جس زمین میں وہ بیج پیوست کرنا ہے وہ زمین اعلیٰ ہونی چاہیے، وہ زمین زرخیز ہونی چاہیے، وہ بنجر نہ ہو، وہ سیم والی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر بیج لگانے والا بڑا ماہر اور تجربہ کار ہونا چاہیے۔ جہاں یہ تینوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں وہاں جو بہار آتی ہے، وہ درخت کو جو پھل لگتے ہیں اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ کیا تم نے کلمہ طیبہ کی مثال نہیں دیکھی؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، توتی اکلها کل حین باذن ربها، پھر ہر لمحہ ہر گھڑی یہ اللہ کی اذن سے پھل دیتا ہے۔ کلندر لاہوری نے خوبصورت نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں بڑے بڑے بیج تو آئے
لیکن لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر بیج نہیں دیکھا۔ دنیا میں بڑی بڑی زمینیں آئیں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے جیسی زمین نظر نہیں آئی۔ دنیا میں بڑے بڑے بیج لگانے والے آئے پر محمد عربی جیسا بیج لگانے والا نہیں آیا۔ جب بیج ہو کلمہ طیبہ کا، زمین ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے جیسی، اور بیج لگانے والے ہوں آمنہ کے لال، پھر وہاں جو بہار آتی ہے، وہاں سے جو شاخیں نکلتی ہیں، کبھی کو دیکھتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی شکل میں شاخ پھوٹتی ہے، کبھی کو دیکھتا ہے تو عثمان غنی ذی النورین کی شکل میں شاخ پھوٹتی ہے، کبھی کو دیکھتا ہے تو مولا علی شیر خدا کی شکل میں شاخ پھوٹتی ہے، کبھی کو دیکھتا ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں پھوٹتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے کلمہ طیبہ کی مثال نہیں دیکھی؟ ایک پکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، پھر ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی اذن سے پھل دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کونپن نکلتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر تنے سے شاخیں نکلتی ہیں، پھر شاخ سے شاخ نکلتی چلی جاتی ہے، پھر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کا پھل اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں جو آج اسلام کا پرچار ہو رہا ہے یہ اسی کا صدقہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے صدیق کے سینے کی زمین کے اندر کلمہ طیبہ کا بیج پیوست کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے یہ شاخیں نکالی ہیں۔ پھر دنیا نے منظر دیکھا، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، وہ با یزید بستامی کہ جو اپنے گھر سے کعبے کا دیدار کرنے کے لیے نکلتے ہیں، 12 سال کا عرصہ لگا، ہر قدم پر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں نگاہیں جھکا لیتے ہیں، خدام کہتے ہیں حضرت یہ با یزید بستامی کوئی عام شخص نہیں ہے۔ داتا گنج بخش جوہری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ با یزید بستامی جو 10 امام ہیں، جو تصوف کے امام 10 ہیں، ان میں سے ایک نام با یزید بستامی کا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، کعبہ سامنے ہے، نگاہیں جھکا لیتے ہیں، خدام کہتے ہیں حضرت اب تو اللہ کا گھر بھی سامنے ہے، زیارت کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اتنی مشقتیں جھیل کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہاں پر پتھر دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پھر نگاہ جو تھی جھکائی، پھر نگاہ اٹھائی، کیا دیکھتے ہیں؟ کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ خدام نے کہا حضرت اب تو کعبے والے کا بھی دیدار کر لیا ہے، اب کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جب اس کے جلوے نظر آتے ہیں پھر یہ بیچ میں پتھر کیوں آتے ہیں؟ جب تیسری نگاہ اٹھائی، جدھر بھی دیکھا با یزید بستامی کو خدا کے جلوے ہی نظر آئے۔ یہ وہ با یزید بستامی ہیں، گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، خدام ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا، آپ نے جیسے ہم خوشبو سونگتے ہیں اس طرح سونگنا شروع کر دیا۔ خدام نے کہا حضرت چوروں کے گھروں سے کیا سونگتے ہو؟ فرمایا تمہیں چوروں کے گھر نظر آ رہے ہیں، مجھے اللہ والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابھی نہیں، 100 سال بعد پیدا ہوگا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ والے پیدا ہوئے جن کو لوگ خواجہ ابوالحسن خرقانی کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ اللہ کا ولی جب تشریف فرما ہے، محفل سجی ہوئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے عظمتیں بتا رہے ہیں، اسماء حسنہ کے برکتیں بتا رہے ہیں۔ وقت کا سائنسدان نیر تاباں بو علی سینہ وہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب بیٹھا آپ کہہ رہے اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ۔ وہ سائنسدان تھا، بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، سوال کر دیا۔ آپ نے آگے سے 3 لفظ بولے، او گدھے تجھے کیا خبر، بس یہ کہنے کی بات تھی۔ بو علی سینہ کے پسینے چھوٹ گئے، وہ رومال نکالتے ہیں، کبھی ماتھا صاف کرتے ہیں، کبھی چہرہ صاف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، تمہارے تو پسینے چھوٹ گئے 3 لفظ بولنے سے، اگر میں اللہ تعالیٰ کا نام لوں گا پھر تمہارا حال کیا بنے گا؟ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ اسی بیج کا کمال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے سینے میں پیوست کیا۔
یہی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک خادم ہے، آپ کو وضو کرواتا ہے، پانی بھرتا ہے، مصلی بچھا دیتا ہے۔ ایک دن کسی آدمی نے سوال کیا، اوہ خرقان میں کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں ادھر حضرت کا پانی بھرتا ہوں، ان کو وضو کرواتا ہوں اور مصلی بچھا دیتا ہوں، نماز پڑھ لیتے۔ کہنے لگا یہ بھی کوئی کام ہے؟ چھوڑو، بغداد میں جاؤ، علم حدیث حاصل کر کے آؤ۔ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا حضرت میں تو اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ کہا میں بغداد شریف میں علم حدیث حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے تجھے خرقان میں کوئی محدث نظر نہیں آیا؟ عرض کی جی مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وضو کر کے آتا ہے، فرمایا حدیث کی کتاب لے آؤ۔ حدیث کی کتاب لے کر آتا ہے، آمنے سامنے بیٹھ گئے، استاد شاگرد بن گئے۔ جب استاد شاگرد بنے آپ نے مکمل حدیث کی کتاب پڑھا دی۔ ایک دو مقام پر فرمایا کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ کسی نے عربی بنا کے شامل کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو مکمل حدیث پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا، حضرت ہم تو آپ کو امی بزرگ سمجھتے رہے، بے پڑھا سمجھتے رہے، اتنا بڑا دقیق علم کہاں سے لے آئے؟ فرمایا تم تو لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، جب تم نے حدیث کی کتاب کھولی سامنے حدیث والے آقا تشریف خود لے آتے ہیں۔ میں کو تجھے حدیث کی کتاب دیکھ کے پڑھا رہا تھا، میں تو تجھے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے پڑھا رہا تھا۔ حضور فرما رہے تھے خرقانی یہ میری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے۔ جہاں میں نے کہا کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہاں پر مجھے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی نے عربی بنا کے شامل کر دی ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی بہاریں آج بھی دنیا کو معطر کرتی چلی جا رہی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت نام ہے آپ کا، بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا، بلخ کی بادشاہی چھوڑ دی اور ایسا لباس پہنا جس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹا پرانا لباس پہن لیا، دریا کے کنارے سمندر کے کنارے بیٹھے اپنی اس لباس کو سی رہے سوئی کے ساتھ۔ آپ کے ماموں آتے ہیں، کہا ابراہیم بن ادم بادشاہی چھوڑی، کیا ملا تجھے؟ کہا کہ مجھے بادشاہی کی غرض نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ملا کیا ہے؟ آپ نے اپنی سوئی کو اس سمندر کے اندر دریا میں پھینک دیا۔ جب پھینکا مچھلی کو حکم دیا میری سوئی لے کر آؤ۔ ساری مچھلیاں جو تھی وہ سونے کی سوئی لے کر باہر نکلیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری سوئی نہیں ہے۔ پھر چاندی کی لے کر آتی ہیں، آپ نے فرمایا یہ میری سوئی نہیں ہے۔ پھر وہ لوہے والی سوئی لے کر آتے ہیں، آپ نے فرمایا دیکھ کہ میرے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور واسطہ دیکھ، جب سے میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے، اللہ کا بندہ بنا ہوں، تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے شان کیا عطا کی ہے کہ میرے ایک اشارے پر سمندر کی یہ سوئیاں لے کر مچھلیاں آ رہی ہیں، تو پھر میرے اللہ رب العزت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ تو کہتا تم ایک قدم چل کر آؤ، میں 70 قدم بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ یہاں تک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، پکا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ اللہ تو پاؤں سے پاک ہے، تو شکل سے پاک ہے، تیری تصویر نہیں ہے، تیری شکل نہیں ہے، تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو خود کسی سے نہیں بنا بلکہ سب کو بناتا ہے۔ فرمایا میرے بندے جب میرے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میرا انکار مت کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کے ساتھ اس قدر محبت کرتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نام جو ہے وہ آج بھی روشن ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس تبلیغ کا اثر ہے جو آقا علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے غلام بنے، پھر یہ سلسلہ چلتا گیا اور آگے سے آگے نکلتا چلا گیا، لوگوں نے بڑے بڑے مناظر دیکھے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان کا عالم ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، سورہ نمل ہے، قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے، کہ آپ نے کہا بلقیس کا تخت لے کر آنا ہے۔
جب بلقیس کے تخت کی بات ہوئی، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ ان تقوم من مقامک وانہ لقوی امین۔ اس نے کہا، جن کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی تخت میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا۔ فرمایا اس سے جلدی چاہیے۔ کہتے ہیں پھر اللہ کا ولی کھڑا ہوا، سلیمان کا ایک وہ امتی کھڑا ہوا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک الیک، اے اللہ کے نبی میں آنکھ جھمکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ آنکھ جھمکنا تو دور کی بات ہے، جب تخت کی یہ بات ہوئی، اب دیکھیے اتنی دور سے ایک سلیمان علیہ السلام کا امتی جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے، اس میں اعظم ہے، اس کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ ہزاروں میل دور سے بلقیس کا تخت لے کر آتے ہیں، آنکھ جھمکنے سے پہلے قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو سلیمان کے امتیوں کے یہ شان کا عالم ہے، تو مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کہ جتنے بھی غلام ہیں، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے، ان کے نام آج بھی روشن ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ دنیا دار تھے، بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنی لونڈی سے کہنے لگے، شام کو ہر روز شکار پہ جاتے تھے، لونڈی سے کہا کہ میرے شکار سے آنے سے پہلے پہلے میرے کمرے کی صفائی کر دینا۔ آپ شکار پہ چلے گئے، جب واپس آئے، لونڈی جو صفائی کرنے کے لیے گئی تھی وہ آپ کے بستر پر آرام کر رہی ہے۔ آپ کو غصہ آیا، جلاد کو بلایا، کوڑے لگاؤ۔ وہ کوڑے لگاتا ہے، لونڈی روتی بھی ہے، مسکراتی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ تم روتی کیوں ہو؟ اس لیے روتی ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ مسکراتی کیوں ہو۔ بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں چند گھڑیاں یہاں پر آرام کرنے کے لیے آئی ہوں، چاہے میں صفائی کرنے کے لیے آئی تھی، چند گھڑیاں میں نے آنکھ لگائی ہے تو مجھے اتنے کوڑے لگے ہیں، اتنی سزائیں ملی ہیں، جو ساری زندگی اس بستر پر سوتا رہا، اس کے ساتھ میرا رب کیا عالم کرے گا۔ وقت کے بادشاہ نے بادشاہی کو چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ جب اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں بڑا قریب ہوں اپنے بندوں کے، وہ پکاریں تو صحیح مجھے، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جاتا ہے، اور اختتام کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ کو ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے، وہ پہلے آپ کو ایک وظیفہ بتایا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ سورہ ملک شریف کی تلاوت جو ہے یہ ضرور کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد، اس کے ساتھ قبر میں روشنی ہوگی۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔